اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ. زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت للعالمی ہے جان محفل آپ ہیں رحمت للعالمی ہے جان محفل آپ ہیں منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہیں. ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے بو جہل ہے ان کو اپنے
جیسا کہنا غوغائے بو جہل ہے، باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں۔ تندی طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی مجھے، تندی طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی مجھے، آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہیں۔ شعر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں، شعر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں، وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں۔ رحمت للعالمین ہیں، جان محفل آپ ہیں۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، بزرگان دین، میں اور آپ تمام حضور کے غلام، بڑی عجیب بات ہے، میں راستے میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں جب عامر غفور پھرا صاحب کے تصویر کی طرف دیکھتا ہوں تو نہ حافظ، نہ قاری، نہ مولوی، نہ پیر، نہ عالم، نہ زاہد، نہ صوفی، نہ عابد۔ یہ کیا بات ہے کہ آج ہم ان کی شہادت کے تقریباً 4 سال بعد بھی آئے بیٹھے ہیں، اور جناب کوئی زبردستی نہیں لایا گیا، یہ سارے آپ اور میں رات کا کافی سارا پیر گزرنے کے بعد بھی آئے بیٹھے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ہم اقبال سے پوچھ لیتے ہیں کہ اقبال کیا بات ہے کہ جناب نہ کدرے جناب کوئی دادا جی پیر، نہ اگو جناب کوئی اس طرح دا مسئلہ، ایک ہو بھی شہید گئے اور جوانی چلے گئے، ایک ہی بات ہے کہ اسی آ کے انہوں نے جناب آج پھر دن منان واسطے بیٹھے ہیں۔ اقبال کہندا اقبال یہ کس کا عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے جھلیا دنیا داریاں نال نہیں حصہ بندیاں، ہاں دنیا داریاں نال نہ نہیں رہنے۔ کوئی نہیں دنیا تے بلال بلال ہو رہی ہے کی وجہ، کہندا صرف دامن محبوب نال وابستہ ہون دی وجہ، اور کیڑی وجہ؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول حضور نال محبت، اور کس طرح محبت؟ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غزوہ خیبر پتہ ہے نا؟ خیبر، غزوہ خیبر کا پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ ہاں، غزوہ خیبر کے موقع پر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان پر جلوہ گر ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے سامنے بکری کا گوشت بھنا ہوا پیش کیا گیا۔ امام الانبیاء نے جب اس کو توڑا نا اور لقمہ لینے لگے تو وہ بکری کا گوشت بول اٹھا، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے گا، میرے اندر زہر موجود ہے۔ یہ تو پھر بڑی لمبی طویل بات ہو جائے گی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں نطق آبو، نطق خاکو، نطق گل۔ یہ تو پھر عجیب بات ہو جائے گی کہ بکری کتنی موتیں تاری ہوئی، ایک دفعہ ذبح ہوئی، دوسری دفعہ کھال اتاری گئی، تیسری دفعہ گوشت بنایا گیا، چوتھی دفعہ اسے جناب آگ پر چڑھایا گیا، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں بول اٹھی۔ یہ تو پھر بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ بہرحال امام الانبیاء کے سامنے وہ گوشت کا ٹکڑا بول اٹھا، یا رسول اللہ میرا لقمہ نہ لیجیے گا، میرے اندر زہر موجود ہے۔ امام الانبیاء نے وہ لقمہ رکھا، حضور کے سامنے صحابی حضرت بشر بن معرور بیٹھے ہیں، انہوں نے امام الانبیاء نے جیسے لقمہ اٹھایا انہوں نے بھی لقمہ اٹھایا اور انہوں نے لقمہ منہ میں ڈال لیا۔ جب منہ میں ڈالا تو منہ میں ڈالنے ساتھ آپ جناب بسمل کی طرح رقص بسمل کرنے لگے، یعنی تڑپنے لگے آپ کے جناب
اتنا شدید زہر تھا کہ آپ کا جسم مبارک ایسے تڑپنے لگا. جب تڑپنے لگا تو صحابہ نے کہا آپ بڑے بادشاہ ہیں, جب امام الانبیاء نے لقمہ پیچھے کیا آپ نے منہ سے باہر نکالا کیوں نہیں؟ سن جو لیا کہ اس کے اندر زہر ہے. سنیے گا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. حضرت بشر بن مارون کہنے لگے کہ امام الانبیاء کے سامنے میں موجود تھا, حضور کی مجلس سی, میں نے منہ میں لقمہ لے لیا, میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ کہیں حضور کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرے. بشر بن مارون اس کو باہر لائے, یہ زہر اندر جانے دو, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. یہ زہر اندر لے کر بشر بن مارون دنیا سے چلا جائے, کہیں اس ایک لمحے کے لیے حضور کی طبیعت پر ناگوار گزرے. مجھے اپنی جان دینا گوارا ہے, لقمہ باہر دینا گوارا نہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. یہ بات ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نہ. یہ حضور کی بارگاہ ہے. حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم پر, یہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ آپ غزوہ بدر کے بعد گرفتار ہو گئے, اہل مکہ کے ہاں, اہل قریش کے ہاں, آپ کو مقام تنعیم پر لٹکا دیا گیا اور اعلان ہو گیا پورے مکے میں, پورے جناب عرب میں اعلان ہو گیا کہ جس نے بدر والوں کا بدلہ لینا ہے, جو بدر میں 70 کافر مارے گئے ان کا بدلہ لینا ہے, حضور کا غلام قابو آ گیا, آ جاؤ اپنا بدلہ لے لو. سارے جمع ہو گئے. یہ ہے بات, اصل بات حضور کی بات ہے. جس حال میں بھی بندہ مومن ہو وہ بات امام الانبیاء کی کرے, وہ حضور کی عزت کی کرے, حضور کی ناموس کی کرے, حضور کی بات کرے. حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم اعلان ہو گیا کہ فلاں دن آپ کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا, آ جاؤ جس نے بدلہ لینا ہے. ایک حضور کے غلام اور جناب سارے جمع ہو گئے, آل قریش بھی جمع ہو گئے, جس کے رشتہ دار وہ جناب بدر میں واصل جہنم ہوئے وہ سارے, چاچے مامے تائے پھپھی وزاد سارے آ گئے. کسی نے ہاتھ میں تیر تلوار نیزے بھالے چھریاں چاقو اٹھائے ہوئے آ گئے کہ حضور کے غلام سے بدلہ لینا ہے. حضرت خبیب بن عدی جب جناب مقام تنعیم کی طرف جانے لگے نا تو آپ نے ترانہ شہادت پڑھا ہے, جس کا کچھ حصہ بابا جی نے جناب مال روڈ پر بیان کیا تھا, اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. حضرت خبیب بن عدی جب مقام تنعیم کی طرف جانے لگے تو انہوں نے کہا خبیب بتا تیری کوئی آخری خواہش, بتا تیری کوئی آخری خواہش. آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو. جب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے جناب آپ نے نیت مانگی نا تو آپ نے جلدی ایسے نفل پڑھے اور آپ نے فرمایا چلو بھائی. آپ نے فرمایا یار میرا دل تو کرتا تھا آج میری زندگی کی آخری نماز ہے, آخری نفل ہے, میں لمبے پڑھوں, اپنے رب سے لمبی باتیں کروں, لیکن میں نے مختصر اس لیے پڑھے ہیں کہ سامنے حضور کے دشمن کھڑے ہیں, کہیں یہ دل میں خیال نہ کر رہے ہیں کہ حضور کا غلام موت کے ڈر سے لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے, اس لیے جلدی لے چلو مجھے مقام تنعیم کی جانب. آپ کو جب باندھ دیا گیا ٹکٹکی پر حضرت خبیب بن عدی کو, اور مقام تنعیم پر جب باندھ دیا گیا تو وہ لے آئے, آپ کا جسم کینچیوں سے کاٹنے لگا, کسی نے تیر مارا, کسی نے پتھر مارا, نیزہ مارا. جب آپ کا جناب آپ کے زندہ رہنے, آپ نے وہ ترانہ شہادت لکھا, یا اللہ اب تو زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی, اب تو جناب تو قادر ہے میرے اس کٹے ہوئے جسم کو دوبارہ جوڑ دے گا. اس دوران کسی نے کہا خبیب تیرا دل تو کرتا ہوگا کہ تیری جگہ تیرے آقا و مولا ہوتے, آج تو اس طرح ہمارے درمیان نہ پھنستا, اس طرح دنیا سے نہ جاتا. تو حضرت خبیب بن عدی کٹے ہوئے جسم سے تڑپ اٹھے, فرمایا کمینے تو نے کیا بات کی ہے, تو خبیب کے کٹے ہوئے جسم پر امتحان لینا چاہتا ہے, پوچھنا چاہتا ہے کہ خبیب کے دل میں ابھی عزت رسول پر کیا بات ہے. تو فرمایا سن, خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ یہاں جسم کٹوا رہا ہے, مدینے کی گلی میں میرے آقا و مولا چلے, حضور کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے, خبیب کو ابھی بھی یہ گوارا نہیں. خبیب جان تو دے سکتا ہے, حرمت رسول پر کوئی بات دوسری گوارا نہیں کر سکتا. یہ ہے بات, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. حضرت سعد بن ربیع, میں تو اس کے اوپر جناب چلوں نا تو یہ تو پھر ختم ہی نہیں ہوتا. حضرت سعد بن ربیع جانتے ہو, سعد بن ربیع کون ہے؟ ان کا اکثر تو وہ واقعہ سنایا ہے نا. سعد بن ربیع کے گھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور تشریف لائے. حضرت سعد بن ربیع کے غزوہ احد سے پہلے یہ بڑے دل تھام کے سننی ہے, کیونکہ ہم نے امام الانبیاء, ہم نے رسمن حضور کو مانا ہے, اور جلیا رسمن اتنے رسمن نہیں چل دیا. اے تسی تے میں رسمن نہیں آئے بیٹھے, عامر غفور صاحب میدان وچ رسمن نہیں گئے, جے کوئی رسمن جاوے تو ان دی جان نہیں رہی جاندی. ہاں رسمن نہیں گئے, ناسی ایتھے رسمن آئے بیٹھے ہاں تے ناسی کل حشر دن رسمن جانا, نا ساڈا کوئی کام رسم نہیں ہے. رسم والے ہورن او جڑے 1.5 میل بھی نہیں جا سکے, اسی رسم والے نہیں ہاں.
اسی رسم والے نہیں ہیں. بہرحال حضرت سعد بن ربی کے گھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے فرمایا سعد گھر کے دروازے بند کر دو, کھڑکیاں بند کر دو, میں نے تم سے راز و نیاز کی بات کرنی ہے. انہوں نے بند کر دی. امام الانبیاء نے حضرت سعد بن ربی سے طویل گفتگو فرمائی. حضرت سعد بن ربی سے گفتگو کر کے امام الانبیاء واپس تشریف لے گئے. حضرت سعد بن ربی کی بیوی آ گئی. کہا سعد بتاؤ امام الانبیاء نے تم سے کیا گفتگو کی ہے؟ انہوں نے کہا سکیلت قوم میں کہا. فرمایا اوئے تجھے رونے والی ہیں روئے, تیری ماں روئے, تجھے اس سے کیا غرض ہے کہ حضور نے میرے ساتھ کیا بات کی ہے, جا اپنا کام کر. انہوں نے کہا سعد یہ دروازے کی جو چوگاٹ ہے نا, یہ مہاٹ آپ کیا بولتے ہو, چوگاٹ ہی بولتے ہو, چوگاٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے چھپ کر حضور سے جو آپ نے باتیں کی ہیں نا, حضور نے امام الانبیاء نے جو آپ سے راز کی باتیں کی ہیں وہ میں نے سن لی ہیں. اب سنیے گا صحابی رسول کا رد عمل. حضرت سعد کو حضور نے فرمایا سعد یہ راز کی بات ہے. اور سعد بن ربی نے کیا کیا, اب بیوی ہے اور بیوی, اور یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا, لیکن بارگاہ حضور کی ہے, بات حضور کی ہے. حضرت سعد بن ربی نے اپنی بیوی کے جو جوڑا ہوتا ہے نا, یہ بال جو گوت ہوتی ہے, اس کو ایسے کر کے اپنے ہاتھوں میں لپیٹا, ایسے کر کے لپیٹا, اور لپیٹ کر ایسے کر کے دھکا دیتے ہوئے جدھر حضور جا رہے تھے نا ادھر پیچھے چل پڑے. امام الانبیاء تشریف لے کر جا رہے ہیں اور اب پیچھے سے حضور کو ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی, چیخنے کی آواز آئی. امام الانبیاء نے توقع فرمایا. حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سعد بن ربی کس منظر سے آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں, اپنی بیوی کو بالوں سے گھسیٹ کر اور دھکے دیتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا سعد کیا معاملہ ہے, چھوڑو اس کو چھوڑو. انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا سعد میں تجھ سے راز کی باتیں کر کے جا رہا ہوں, یہ میری بیوی ہے, اس نے وہ باتیں سن لی ہیں. حضور کل مدینے میں کوئی بات پھیل گئی, یہ عورت ہے, اس کے منہ میں بات نہیں ٹکے گی. کل کوئی مدینے میں بات پھیل گئی, آپ کہیں گے سعد میرا ایک راز نہیں رکھ سکا, حکم کریں گردن اتارنی ہے یا طلاق دینی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا سعد جانے دے کوئی بات نہیں, تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, بھولے نہ یہ آگے بات ہے, بھولے نہ مرتے مرتے آداب. جنگ احد ہو گئی. وہ راز و نیاز کی بات بابا جی فرماتے تھے, وہ راز و نیاز کی باتیں وہ راز و نیاز والے جانے. فرمایا غزوہ احد آ گیا. حضرت سعد بن ربی غزوہ احد جب ختم ہوا, امام الانبیاء نے حکم دیا صحابی کو, فرمایا سعد بن ربی کو تلاش کرو. وہ صحابی کہتے ہیں میں ڈھونڈتا, زخمیوں میں ڈھونڈتا ایک جگہ پر پہنچا. حضرت سعد بن ربی مجھے مل گئے اور کہا کہ آپ زخموں سے چور پڑے ہیں, آپ اس طرح سانس لے رہے ہیں جس طرح بھٹی میں سے دھواں باہر نکلتا ہے, اس طرح سانس لے رہے ہیں. کہتے ہیں جناب آپ سانس لے رہے ہیں؟ کہتے ہیں امام الانبیاء نے مجھے جو حکم دیا, میں نے کہا آپ کو امام الانبیاء سلام دیتے ہیں. انہوں نے کہا میرا بھی حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کر دینا. اور کہا کہ حضور پوچھتے ہیں کیف اتجدک, جو میں نے تمہیں دین دیا ہے, وہ تمہیں جو حق پہنچایا ہے, بتاؤ وہ کیسا تم نے پایا ہے. حضرت سعد بن ربی نے کہا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ آپ نے حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا, اور ایک بات میری حضور کے غلاموں کے پاس بھی جا کر کہہ دینا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی کوئی امام الانبیاء تک پہنچ گیا, اللہ قیامت والے دن اسے بھی معاف نہیں کرے گا کہ تو زندہ تھا, میرے حبیب تک کوئی پہنچا کیسے. حضرت سعد بن ربی کی صرف 2 بیٹیاں ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں, 70 زخم لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا, میری بات کیا ہوگی, جناب میرے ان کا والی وارث کون ہوگا. یہ ہے بات, اس بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. جی حضرت سعد بن ربی نے یہ نہیں کہا بھی ان کا کیا بنے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے زمانے خلافت میں 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنے سینے پر کھلا رہے. حضرت فاروق اعظم آئے, کہا یہ کون خوش قسمت ہے جس سینے پر امام الانبیاء نے آرام کیا اس سینے پر کھیل رہی ہے, یہ کون ہے. فرمایا عمر یہ تجھ سے اور مجھ سے بہتر سعد بن ربی کی بیٹی ہے جو حضور کے نام پر قربان ہو گیا. یہ بات ہے, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. حضرت سعد بن ربی یہ گفتگو کر رہے ہیں, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. یہ تو یاد آنے کی بات ہے نا. امام کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنان عرب. اتنی دیر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود حضرت سعد بن ربی کے زخمی جسم پر حضور تشریف لے آئے, اور تشریف لائے اور حضرت سعد بن ربی نے ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا
اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے جلوہ گر ہے. حضرت سعد بن ربیع زخمی آخری وقت ہے. حضرت سعد بن ربیع کو 70 زخم لگے ہوئے ہیں. آپ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر اپنے رخسار امام الانبیاء کے قدمین مبارک کے اوپر رکھ دیے اور حضور کی جانب دیکھ کر کیا کہا زبان حال سے کہ منم وہمی تمنا کہ بوقت جا سپردم بروخے تو دید باشم تو درونے دید باشی. یا رسول اللہ زندگی ساری جی ایک ہی حسرت میں جیتا رہا کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جان. یہ ہے بات بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. یہ تو پھر اتنی طویل بات ہے جہاں سے آپ شروع کریں حضرت شماس بن عثمان کی بات کریں. یہاں تو بس بارگاہ حضور کی ہے. حضرت مجدد پاک نے اپنے مکتوبات شریف میں ایک بات لکھی ہے. فرمایا امام الانبیاء کی آمد کے بعد سارے رستے بند ہو چکے ہیں. کسی نے رب تک جانا ہے تو وہ حضور کے واسطے سے جائے گا, بس اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں. بس سارے رستے بند ہیں. اس لیے ہمارا امام بھی کہہ کے گیا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو اور جو یہاں نہیں. اور یہاں سے بات یہ تو پھر جناب اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. یہ تو پھر سلسلہ ہے نا. یہ تو پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری شہید ناموس رسالت تک یہ تو پھر سلسلہ ہر ایک کا ہے نا. یہی بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. حضرت غازی علم الدین شہید, جانتے ہیں غازی علم الدین شہید کو؟ ہاں جی, کیڑے غازی صاحب جنہاں دے سیدہ پیر چومے. ہاں جی, جنہاں دے سیدہ پیر چومے. جدو حضرت سید جناب جماعت علی شاہ صاحب آئے نا تشریف لے کے حضرت غازی علم الدین کے جنازے تھے تے جناب لوگوں نے جناب چہرے دے کھولیاں تڑیاں تو آپ نے فرمایا چہرہ نہیں کھولنا, اے پیر کھولو, پیروں دیاں تڑیاں کھولو. انہوں نے کہا حضور اے جناب تلخانہ دا منڈا تے اے پیر کھولیے. فرمایا چہرہ امام الانبیاء نے چومیا, جماعت علی شاہ پیر چومے گا علم الدین دے. اور خالی یہی نہیں, ایک سید نہیں, حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب اور ڈاڈے سید جناب حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی دے خلیفہ بھی اور ڈاڈے سید اور سید دیدار علی شاہ صاحب جدو آئے نا آپ نے جناب جنازہ پڑھان واسطے حضرت غازی علم الدین دا تے جس طرح جناب امام آندہ تے جناب جنازے واسطے اس طرح جدو تیار ہویا جنازہ تے حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب نے مڑ کے جدو مجمع وال نگاہ پائی نا تے غش کھا کے تھلے گر گئے. بریدہ نے پانی پایا, لوگوں نے پڑھا بھی شاہ اور کی ہو گیا کہ بڑھے شاہ جی آپ نے کھڑا کیتا, آپ شاہ جی روئی جان. لوگوں پوچھا حضور شاہ جی ہویا کی ہے؟ فرمایا ساری زندگی حدیث پڑھائی, قرآن پڑھایا, تفسیر پڑھائی, ترجمہ پڑھایا, فقہ پڑھائی, اصول پڑھایا, ساری زندگی نمازیں پڑھائیاں, روزے رکھیں, تسبیحیں دیتیاں, سارا کچھ کیتا. کدی خواب بھی امام الانبیاء نے زیارت نہیں کرائی. فرمایا آج علم الدین دے جنازے حضور بنفس نفیس پہلی صف وچ کھڑا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. رائے محمد کمال نے جڑی غازی علم الدین کتاب لکھی نا اس دے اندر لکھا ہویا کہ حضرت غازی علم الدین نے بابا نواب دین نے ایک دن کیا, میں آج بڑی عجیب گل ہوئی. انہوں نے کہا غازی صاحب کی ہویا؟ پر میں آج راتی جناب مینوں جیل وچ جاگدی حالت وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملن آئے. تے حضرت غازی علم الدین کہنے لگے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا جناب تسی تے ایڈے جلالی نبی ہو, تسی تے جناب ملک الموت تے جناب آگ کٹ بھیجی باہر, تسی مینوں کدھر ملن آ گئے؟ تو میں علم الدین میں ویکھن آیا, حضور دی کچہری لگدی, حضور فرماندے میرا علم الدین, میرا علم الدین, میرا علم الدین. میں کلیم اللہ ہو کے کہنا آیا وہ ویکھا تے صحیح کیڑا علم الدین جس دا ذکر حضور دی کچہری چ ہو رہا. اے ہے جناب بھولے. اچھا بہرحال حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بابا نواب دین کہندا اے اس دی ساری لکھی ہوئی جڑا حضرت غازی علم الدین تے پہرے دار سی, وہ کہندا جدو صبح جناب پھانسی سی نا رات کہندا میں پہرا دے رہا, غازی علم الدین جناب نفل پڑھ رہا ہے, مصلے تے بیٹھے, کہندے این کر کے میں جدو جھات ماری اندر کوٹری دے اندر تے علم الدین ہے ہی نہیں. کہندے علم الدین ہے ہی نہیں. کہندے جناب وہ پترا چلدا سی پرانے زمانے
जेल अंग्रेज दौर पतरा चल गया जनाब सारे जनाब नसे इल्म दीन कोई नहीं कोठरी किधर गया जनाब असा देखिया जनाब किधर सुराख तो नहीं लग गया किधर सन तो नहीं लग गई कहते असी इतने ढूंढते जनाब जदों असी सारे जनाब दौड़े ना जनाब चाबियां लैन वास्ते उधरों ड्योड़ी तो लियाओ भाई कोठरी खोलिए कहते जदों असी इधर होए तो फिर असी देखिया झात मार के गाजी चाबियां लियाए गाजी इल्मुद्दीन सामने मुसल्ले ते बैठे होया उन्हें क्या जनाब असी क्या गाजी किधर गया सा उन्हें क्या मैं इत्थे ही सा उन्हें क्या किधर नहीं गया उन्हें क्या जनाब और सारे चले गए वापस उन्हें क्या बाबा तेरा दिमाग खराब है बाबा कहने लगा जो सारे चले गया तो मैं जो हाथ जोड़ ला मैं क्या बाबा मैनू सच सच दस किधर गया सा तू इल्मुद्दीन उन्हें क्या मैं इत्थे ही सा उन्हें क्या नहीं तू इत्थे नहीं सा सारे वेख्या इत्थे कोई नहीं सा थोड़ी देर पहले उन्हें क्या दसता तो है वहां लेकिन शर्त है कि जदों मैं दुनिया तो चला जावा ना फिर एक गल तू करनी उन्हें क्या सवेरे तू चले जाना दुनिया तो मैं बाद चो गल दसांगा फिर बाबा नवाब जी ने अनारकली दे बाजार जनाब सालाना गाजी इल्मुद्दीन दे उर्स ते गल सुनाई उन्हें क्या जदों चले गए ना जनाब उन्हें क्या बाबा नवाबदीन ने क्या कि हुणे अब हजरत गाजी इल्मुद्दीन ने फरमाया भी हुणे मौला कायनात मैनू चक्की विच लैण वास्ते आए सन मैनू लैके हुजूर दी कचहरी च लै गए कहंदे जदों मैं हुजूर दी बारगाह गया ते हुजूर ने फरमाया इल्मुद्दीन असी तेनू जेल चो कढ लिया हुण एक गल है कि तू जा जिंदगी आजाद है जी लै जितनी देर दे सकदा एक गल है कि तू साडे नाम ते कुर्बान हो जा क़यामत तक कोई मूजी साडे बारे गल करन लगे तो सोचे कि इस मावां दी गोद विच कोई इल्मुद्दीन भी पैदा होया ते हजरत गाजी इल्मुद्दीन ने की अर्ज की थी हुजूर दी बारगाह च ज़बान हाल ना मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे मिटा हूं तेरे नाम पर क्या गर्ज मुझे निशान से भाई गल सुनो ओए मेरी गल सुनो एक गल तो वैसे मतलब पंजाबी मिसाल है मैं देंदा नहीं नारा लाना ते बंदे दे पुत्रों तरह लाना नहीं तो असी इस तरह गल करने असी तो नारा हाय दलेरा से बन गूंजते गुर्रशेकों से जुर्अत पे लाखों सलाम और शौर तकबीर से थर थराती जमीन और इकबाल कहता ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई और दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई ऐ जनाब हुजूर पाक के सिपाही मेजर मोहम्मद अमीर अफजल आपने किताब लिखी ना हुजूर पाक का सिपाही उसके अंदर लिखा उन्हें क्या जनाब जो 65 दी जंग हुई ना या BRB नहर के उत्ते जनाब हिंदू फौज आ गई सामने जनाब सारा असला लेके आ गई BRB नहर ते साढ़े को असला खत्म हो गया उन्हें क्या सी जनाब 8 घंटे हिंदू फौज नूं नारे तकबीर ते नारे रिसालत दी बरकत ना रोकिया रखिया कहंदे जदों अगे आंदे सी कहंदे नारे तकबीर ते सारा कुछ छड़ के दौड़ जांदे जले होए ऐसा नारा इसे वास्ते रखिया होया कुफर और साढ़े को कोई असर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ऐसा कोई जनाब और जनाब मौस्कर बनाए हुए हाँ इकबाल कहता है शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी असा जनाब उन्होंने की खौफ है वो कहने ने नारा जो लाने ना तो हर शह बदल जाती असा ये नारा रखे ही कुफर दे सीने पाड़न वास्ते वे समझ आई कि नहीं गल मैं तो सुनाना असा नारा कादे वास्ते रखा ए सुनो भाई जंगे यरमूक होई ना जंगे यरमूक ते ऐन जंग दे दौरान हजरत फारूक आजम दा खत आ गया हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह दे ना क्या कि हजरत खालिद बिन वलीद नु माजूल कर दो ते तुसी कमांडर इन चीफ हो तुसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो हजरत खालिद बिन वलीद डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफन नायबन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफन चलो जी तुसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो ते हजरत खालिद बिन वलीद जनाब ऐन जंग दे आप को बिठाकर आप दी दस्तार टोपी तब्दील की गई ते जनाब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जनाब बन गए जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ते हजरत जो जंग शुरू होने लगी ना यरमूक ते बड़ी डाढ़ी जंग है ये तो फिर अगे गल है ना कि जेडे कहंदे ने भाई जनाब की कीता यौमुल औरा जेडी जनाब 10,000 सहाबा दी अखां गईयां बाज रिवाज 14,000 सहाबान जिन्हां दी अखां चलियां गईयां इस दिन बहरहाल जब जंग शुरू होने लगी ना तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आगे आए हजरत खालिद बिन वलीद को क्या खालिद
اے امیر دا حکم سی ایسا مان لیا لیکن جنگ تا تو ہی لڑنی نا اے ہے صحابہ دی گلاں ہاں اے ہے جنہاں دا ایک مٹھ جو بھی جناب ساڑھے اور پہاڑ سونے تو بھی جناب زیادہ ہوئے گا اس واسطے کہ انہاں للہ فی اللہ رضی اللہ عنہم ورضوان جی حضرت خالد بن ولید نے کی کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو فرمایا ابو عبیدہ پہلے تا خالد سی امیر خالد دے ہاتھ بدے ہوئے سن ہن ہے تسی امیر تے خالد دے ہاتھ کھول گئے نا اج ویکھو کردہ کی یہ خالد حضرت خالد بن ولید نے کیا حضرت خالد بن ولید نے کیا بھئی اے سامنے رومی کھڑے انہوں نے پتہ لگ گیا بھئی انہاں دا امیر بدل گیا لہذا اس طرح ہی میں ظاہر کراواں گا انہوں کہ میں تواڈے نال ناراض ہو کے جا رہا یہ تھوڑا جا 200-400 بندیاں دا دستہ لے کے میں نکل کے جا رہا بس جناب ایک جانب چل پاواں گا تسی جنگ شروع کر دینا پھر اگوں کام میرا جدو حضرت خالد بن ولید جناب 400 سواراں دا دستہ لے کے آپ دائیں تو نکلے نا تے رومی بڑے خوش ہوئے انہاں کا جان چھٹی خالد کو ہون جان چھٹی ابو عبیدہ نو اسی سنبھال لواں گے اسی جناب ہن تا جناب اے خالد جڑانا اس کو ساڈی جان چھٹی بس ختم اے خالد جا رہا ناراض ہو کے رومی بڑے خوش انہوں نے جناب اپنے جناب جذباتی ہو کے جناب زیادہ جلدی جنگ شروع کر دیتی جدو جنگ شروع ہوئی نا تے عین موقع تے جدو جنگ دے درمیان جناب مصروف ہو گئے تے حضرت خالد بن ولید انہاں 400 سواراں نال پچھو پھر کے دریا تو ہو کے جدو یرموک دے جناب انہاں دے رومیہ دے لشکر تو پچھو آئے نا تے آپ نے پھر جڑا نعرہ لایا انا فارس الددید انا بطل الاندید انا فارس الشدید انا خالد ابن الولید کہنے ان کے رومیہ دے ہتھاں چو تلواراں چھٹ گئی اور انہوں نے دل پھٹ گئے اور جناب انہوں جنگ کرنی نسن شروع ہو گئے انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا تو ہنوں پتہ نہیں حضور دا غلام آ گیا خالد آ گیا اور جھلے ہو ساڑھے تے اس نعرے نہیں کام کرنا اور تو ہنوں کی لگدا بھئی ایسا کوئی اور جناب شامل لے کے جانیاں اقبال کہندا ہوئے باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر اقبال کہندا میں نہ کو پوچھتا تسی جناب ایک ہی کرتے ہو جناب تسی کہندے ہو کہ جناب لبیک دا نعرہ لگ رہا تے دہشت گردی ہو رہی لبیک دا نعرہ لگ دے دہشت گردی نہیں ہو رہی جو کوئی تسی فلسطین وچ کیتا او دہشت گردی ہے اے تے ساڈے بے شرم ہو گئے نا اے جڑے ساڈے ذمہ دارن اے بے شرم ہو گئے اگر کوئی ایک بھی صلاح الدین ایوبی دا منن والا ہوندا تے ساڈی اج حالت نہ ہوندی اور جھلیو سارے اسلحے کول رکھدے ہویا ہم نے فلاں بھی بنا لیا ہے فلاں بھی کر لیا ہے فلاں بھی جناب کر لیا ہے میں نے کہا وہ چلانے کے لیے کوئی غیرت بھی تو خالد بن ولید والی لاؤ کوئی درار بن ازور والی غیرت بھی تو لاؤ اور اگر بات آ جائے میں اس لیے دلیروں کی بات کرنا کہ اس امت کو سنانے کی ضرورت ہے جناب یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بال کہنا عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم اور آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق کیسے سما جاتا ہے عشق جب عامر شہید کے ریشے ریشے میں سمایا عشق تو پھر گھر میں چین نہیں لیا باہر میدان میں آگئے دنیا تو جانا نہیں اے تو آڑے قبرستان بھرے پہ ہونا اے کال دا دینے میں جناب دوست کہہ رہا سن بھئی باز اسی قبرستان اچ گیا اتے پھول پانا والا بھی کوئی نہیں سی اے ہونے تسی میرے نال چلو غازی علم الدین دی قبر تے غازی علم الدین دا بیاہ بھی نہیں ہویا اس دا پتر بھی کوئی نہیں غازی علم الدین دا کوئی جناب نہیں لیکن ہونے چلو تے منہ دے حساب نہ پھول پین او کون پا کے جاندا اور محبت رسول پوان دی اور کون پوا کے جاندا با حضور نال وفا کرنی جے قیامت تک نہ زندہ رہ سکتے ہیں تے حضور نال تے ایک گل اور بھی ہے جے اے سمجھتے ہیں کہ اسی شہید کر کے گل جناب انہوں نے دبا لواں گے تے اے میں اس دا چھوٹا جا پتر دیکھ رہا سا اے کتنی عمر ہے تیری چھوٹے 13 سال اے جناب پگ بن کے پھر اسی طرح کھڑا سی میں کہا او تا عامر غفور دے ٹوپی بھی کوئی نہیں پائی نہ تے ہن اگے لو کم اور میں دل وچ خوش ہو رہا سا کہ جھلیو تسی کہندے ہو این کر کے اوے عشق دے طوفان نہیں ڈھکے جا سکتے اونے میرے نالوں بھی بڑی پگ بنی ہوئی اور بس یہی بات ہے اے گل نہیں اس طرح رک دی نا 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 اے گل نہ رک سکتی اے گل رکڑی ہوندی تے 313 نو تسی بدر وچ روک لیندے اے گل نہیں رک دی اے گل رکڑی ہوندی تے کلا ویل چیئر تے بابا بیٹھے ہوئے سی جناب اسمبلی ہال دے باہر اور جناب ہر قسم دے جناب ظلم جناب جبر اور جناب اندھیری رات اور جناب انہاں کیا فورسز لگ گئی ہیں ایک میرے دوست ہیں وہ کہندے ہیں جدو اے جناب پہنچے نا اے جڑے اے نچن والے اے جدو جناب اوتھے پہنچے نا اے تھے ڈی چوک وچ کہن لگا بھئی میرا دل انجن کرے
میں کہ یار اگر اے بھی ایتھے آ گئے تے پھر گل کیویں بنی؟ کہندا جدو شامی مینوں خبر آئی نا کہ دوڑ گئے سارے، انہاں دا کوئی نہیں کھڑا ہویا، تے کہندا پھر میں مڑ کے بابا جی دی روح وال ویکھیا، میں کہا بابا جی آکھدے سن اوئے بندہ دلیر اس وقت ہوندا جدو دل وچ محبت رسول اللہ جدو بھی اسی جیلم گئے نا، جدو بھی جیلم گئے تے بابا جی نے اس موڑ تے این کر کے نا اشارہ کر کے، بابا جی دیکھتے نہیں سن، این اشارہ کر فرمایا اے اس مردود نور حسین شاہ دی کوٹھی ہے جنہیں انگریزاں دے کہن تے غازی علم الدین نو لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا، اور جناب غازی علم الدین نو تختہ دار اے نور حسین، این کر کے نا اے نور حسین دی تے یقین جانو اتھے کھنڈرات کتے تے بلیاں جناب پھر رہے، این کر کے تے جنہاں حضور دے غلاماں تے جناب ظلم کیتا انہاں دیاں نسلاں بھی بدبودار ہو جان گیاں، اور انشاءاللہ جنہاں حضور دے نال وفا کیتی انہاں دیاں نسلاں بھی حضور دے عشق اور محبت سلامت رہے گی تا صبح قیامت، تا حضور نال وفا کرنی۔ او جھلیو اے ملک مرتا جانا کہ نہیں مرنا، لکیت قضا و قضا زحفن وما فی جسدی الا شبر اوطانت رمیون۔ ہاں جی حضرت خالد بن ولید نے کی کیا؟ فرمایا اس نو میں بڑی بڑی جنگیں تلاش کیتا، اے اتھے تے نہ آئی، آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی، آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی، میں نو بڑیاں بڑیاں جنگاں میں 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے گیا ہے جی، میں جناب فلاں دے جناب جتھے جتھے آنگ دے شولے بڑھ کے میں جناب موتا وچ 1,00,000 دے مقابلے 13,000 بندے نال جناب فتح کر کے آیا، اے سارا کچھ جناب حضرت خالد بن ولید نے کیا؟ تو میں میرا ایک جسم تے بالشت نہیں بچیا جتھے جناب تلوار تیر تے نیزے نہ لگیا ہوئے، پورا جسم چھلنی ہو گیا لیکن میں نو موت نہ آئی۔ الا نامت آیون الجبنا، شالا بوز دلاں کدی نیندر نہ آوے، شالا بوز دلاں کدی نیندر نہ آوے، اے مرتا ہے میں بھی جانا کی مریا نہیں، مشرف نہیں مریا، این کر کے بند تختے جناب اور سارا کچھ ایک ڈبے چاہ کے ایک فلیش دے نال آگے قوم کا جناب کی اس نے جفا سے توبہ میرے قتل کے بعد۔ جی کیا فائدہ جناب اس طرح مرتا جانا، لیکن مرنا بھی کوئی چج دا مرنا۔ اور جب کہنے نا کہ جدو علاؤ الدین خوارزم علاقو خان دے مقابلے چایا اور علاقو خان نے کیا کہ علاؤ الدین خوارزم نو زندہ پکڑنا، اور آج تک ساڑھے کوئی جرنیل اے دو کلکن اسلام دے ماتھے تے انہاں لوگوں دی وجہ نال، ایک سکوت غرناطہ اور ایک سکوت ڈھاکہ، ورنہ مسلمان جتنے بھی ہوئے، او عمر مختار سی نا لائن آف ڈیزرٹ آف لیبیا، یہ پتہ ہے نا عمر مختار دا، وہ کہندا سی ساڑھے ہاں ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، یا سی مر جاندے ہیں یا سی جت جاندے ہیں، ساڑھے کول دوسری گل کوئی نہیں۔ اور آج تک کفر اس سے گل تو پریشان ہے کہ مسلمانہ دے اندروں اے جذبہ کیوں نہیں نکلدا، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور اگے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، اصل اے گل ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اقبال کہتا کبھی آوارہ و بے خان معاش، کبھی شاہ شہان و شیر وائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کہو دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش۔ یہ تو عشق ہے نا بھائی، یہ تو جناب بہرحال علاؤ الدین خوارزم کو علاقو خان نے کہا کہ اس کو زندہ گرفتار کرو، تو جناب علاؤ الدین خوارزم کو پتہ لگ گیا کہ جناب یہ مجھے زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ علاؤ الدین خوارزم نے اپنے گھوڑے سمیت 90 گز کی بلندی سے جناب چھلانگ ماری دریا سندھ کے اندر، اور اپنے گھوڑا موجوں سے دریا سندھ اپنی پوری جناب آب و تاب کے ساتھ، موجوں کے ساتھ، لہروں کے ساتھ جناب بہرا، اقبال کہتے ہیں نا اونچی جس کی لہر نہیں وہ کیسا دریا، تن جس کی جناب ہوا نہیں وہ کیسا طوفان، بہرحال پوری موجوں کے ساتھ جناب بہرا، اور جناب علاؤ الدین خوارزم اپنے گھوڑے کے ساتھ اس کے ساتھ لہروں کے ساتھ لڑتا ہوا پار چلا گیا۔ جب پار گیا نا تو جناب وہ چاہتا تھا زندہ گرفتار ہو، تو علاؤ الدین خوارزم نے اپنی تلوار نکالی، سامنے لٹکائی، اپنا خود اتارا اور اس کے اوپر رکھا، اور بادشاہوں کی طرح بیٹھ گیا جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں۔ تو جناب علاقو خان کی فوج کے بہت سارے کمانڈر سپاہی انہوں نے دریا میں چھلانگیں لگائیں، لیکن ان کے دریا ان کے گھوڑوں سمیت لے گیا۔ اس نے پھر کھڑے ہو کر کہا، اس نے کہا میں صدقے اس ماں کے جس نے علاؤ الدین خوارزم کو پیدا کیا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو روک کر کہا، اس نے کہا رکو،
کیوں اپنے آپ کو خودکشی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ تو باہر چلا گیا ہے. اس نے کہا اس کو اس جتنی غیرت لاؤ, اس جتنی عظمت لاؤ اور اس جتنی اندر جذبہ لے کر آؤ, پھر تم دریا پار کرو گے. ہاں تو یہ باتیں ہیں. جنگیں جو ہیں نا وہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں, ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی. ہتھیاروں سے لڑی جاتی تو آج حماس والے سارے ختم ہو گئے ہوتے دنیا سے. ہاں جی, او بھائی جو امداد بھیجی گئی اس کے اندر بھی کیمرے لگائے, اس کے اندر بھی ایسی ایسی جناب دوائیاں بھیجی گئی کہ جس سے یہ بے ہوش ہو جائیں. جناب ان ٹرکوں پر کیمرے لگائے گئے, جدید سے جدید کیا گیا, سارا کچھ کیا گیا, سارا کچھ ہو گیا. لیکن جہاں ان کی ٹیکنالوجی ختم ہوتی ہے اللہ کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے. جلو میری بات, اقبال کہتا ہے یہ غنیمت ہے کہ مومن خود ہے محروم یقین. جس کو یقین ہی نہ ہو کہ اللہ کی مدد آئے گی, بھائی فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو, فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. پہلے جانا پہندا میرے آقا مولا دی سنت. لوگ کہنے سنت تو یہی ہے نا, امام الانبیاء سارے صحابہ کو لے کر میدان بدر میں چلے گئے. اور صدیق اکبر فرماتے ہیں, حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں, حضور نے بدر والی رات اتنا طویل سجدہ کیا. جب حضور اٹھے تو امام الانبیاء نے دعائے ناز فرمائی. بابا جی کہتے تھے یہ دعائے ناز ہے. حضور نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا, یا اللہ یہ میں اپنے غلام تیرے کلمہ گو, یہ تیرے جناب بندے لے آیا ہوں. اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی نا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ دعائے ناز ہے حضور کی. اور جب حضور نے دعائے ناز کی تو پھر ایک کیا کہتے ہیں جناب, ہاں جی, بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. اور ہمارے یہاں وہ تھے نا علامہ افتخار الحسن فیصل آبادی, وہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتے بھیجے 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 نشانوں والے. پھر کہا جبریل کو بلایا, اور ان کا اپنا انداز خطیبانہ تھا اور انداز رندانہ تھا. آپ فرمایا بھی جبریل امین نو بلایا تو جبریل نو بلا کیا میرے جبریل نیڑے ہو, ان کا ہور نیڑے ہو اگے نیڑے آیا. فرمایا جا کے میرے حبیب نو آکی انی معکم, میں بھی تواڈے نال ہاں. بس اے رب کہندا ان اللہ مع المؤمنین وان اللہ مع المؤمنین. ہاں جی, ان اللہ معنا, یہ سارا کچھ قرآن کہندا. لیکن قرآن کدی کھول کے پڑھے ہوئے تے نا, ہاں جی, کدی قرآن نو جناب ویکھے ہوئے تے نا, جناب قرآن نو کدی کسے نو یقین ہوئے تے قرآن ہے نا. بھائی اقبال کہندا یہ غنیمت ہے کہ مومن خود ہے محروم یقین. انہاں نو اے پتا کہ جناب ٹیکنالوجی این کر سکتی. بابا جی فرمایا جھلیو تسی اگے لگو, اے جڑے تواڈے 32 پور تے دیسی ریفلان نا انہاں دے بم بھی وہ کام نہیں کرن گے جڑا تواڈا یہ کام کر جائے گا. اور اے گل تو اپنی اکھاں نہیں دیکھیا کہ جناب ادھروں تیزاب بھی آ گیا, ہیلی کاپٹر تو گولیاں بھی آ گئیاں, سامنے وہ فورساں بھی لگ گئیاں, ایک لبیک دا نعرہ لگیا, ہر شے منہ پھری کے نہیں پھری. بس یہ با قیامت تک یہی بات ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. تسی تھک گئے ہو بھئی, میرا تا جی 1 گھنٹہ اور پروگرام میں گل کرنا. یعنی بس یہی دیکھنا, اور تقریریں سنانا کام نہیں. بابا جی فرماتے ہیں عمل کرنا کام ہے. ہاں عمل کرنا کام ہے. جناب گل اتنی کہ ہوئے جناب ساری رات دی بھی ہوئے تے عمل چھٹاک بھی نہ ہوئے. عمل سے زندگی بنتی ہے, اور عمل سے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. ہاں بابا جی فرمایا جدو عمل آ جاوے شروع کر دیو تو پھر دل وچ محبت رسول پانی شروع کر دیو. ہاں اقبال کہندا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام, تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو, عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام, عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام, عشق دم جبریل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام, عشق امیر جنود. نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا جی فورسز لگ گئی ہیں. فرمایا الحمدللہ فیض آباد ہاں جی ویل چیئر تھے, عشق امیر جنود, عشق فقیہ حرم, جامع نظامیہ بے کے درب یدربو. اقبال کا عشق امیر جنود, اکیلے جناب ویل چیئر لے کے جناب اسمبلی ہال دے باہر. اقبال کا عشق امیر جنود, عشق فقیہ حرم, عشق ہے ابن السبیل, اس کے ہزاروں مقام, عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات, عشق سے نعرے حیات, عشق سے نور حیات, عشق سے نعرے حیات. وہ آکھن جناب اینج ہو گیا. فرمایا بچے لگ دیو. وہ آکھن جناب تسی دسو تو انو جناب اینج کر دیں گے. فرمایا چلے اسی آئے حضور دے نا تے. بابا جی نے فرمایا میرے گالے چ رسی پاؤ, پھر مینوں گھسیٹنا شروع کرو, گھسیٹ دیاں ملتان تک لے جاؤ, پھر اگے رحیم یار خان
پھر جناب اگو سندھ آ جائے، روڑی آ جائے، فرمایا میرے جسم دے بوٹی بوٹی اتر جائے، فرمایا ہڈیاں بھی رگڑیاں جان، پھر جناب سر دی ہڈی یا جناب ریڑھ دی ہڈی بچ جائے، پھر میرے کو پوچھا جائے ہاں بھی مولی خادم سنا، تے میں آکھا حضور دے نام تے تھوڑا ہور اگے لے چلو، تھوڑا ہور اگے لے چلو، تھوڑا ہور اگے